بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں عزیز الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں دادا اسلامک چینل۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ کو انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں ایک ایسا کلپ دکھاؤں گا جس میں انہوں نے صریحاً غلط بیانی سے کام لیا ہے اور جھوٹ بول کے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں رائے خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ کلپ ملاحظہ فرمائیے انجینئر محمد علی مرزا کا۔ جس ویڈیو سے یہ کلپ لیا گیا ہے اس پر یہ تھمبنیل لگایا گیا تھا، یہ بھی ملاحظہ فرما لیں، اور اب آپ وہ کلپ دیکھیں۔ فضائل اعمال کے مقدمے میں شروع میں لکھا ہے کہ ڈاکٹروں نے مجھے چند دنوں کے لیے دماغی کام سے روک دیا کیونکہ مجھے ایسی دماغی بیماری لاحق ہو گئی تھی۔ تو میں نے یہ سمجھا کہ میں ان فراغت کے ایام کو اس بہترین مشغلے میں صرف کروں کہ میں یہ کتاب لکھ دوں جو میرے پیر صاحب نے کتنے عرصے سے مجھے ترغیب دلائی ہوئی تھی۔ تو میں یہ کتاب نہیں لکھ پا رہا تھا، تو مجھے ڈاکٹروں نے چونکہ دماغی کام سے روک دیا، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ میں ان فارغ ایام کو اس کتاب لکھنے کے مشغلے میں صرف کروں۔ تو یہ کتاب انہوں نے اس وقت لکھی ہوئی ہے جب ڈاکٹروں نے ان کو دماغی کام سے روک دیا تھا۔ تو یہ آپ نے کلپ ملاحظہ فرمایا، اس کے اندر انہوں نے کون کون سے جھوٹ بولے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا جھوٹ انہوں نے بولا کہ فضائل اعمال جو ہے وہ کتاب مولانا زکریا کاندھلوی نے لکھی ہے۔ جناب علی، فضائل اعمال کتاب مولانا زکریا کاندھلوی نے نہیں لکھی، یہ کوئی کتاب ہے ہی نہیں۔ یہ تو تبلیغی جماعت والوں نے حضرت مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے کچھ رسالے تھے جو مختلف وقتوں میں لکھے گئے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہ مختلف اوقات میں لکھے گئے اور انہوں نے اسے یکجا کر دیا۔ یہ مختلف اوقات میں لکھے گئے تھے تاکہ لوگوں کو دین کے جو کام ہیں مختلف ان کے بارے میں فضائل بتا کے کہ کس کام کی کتنی فضیلت ہے انہیں دین کی طرف راغب کیا جا سکے، اس مقصد کے تحت مختلف اوقات میں یہ رسائل لکھے گئے تھے، انہیں یکجا کر دیا۔ یہ دیکھیے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے تبلیغی نصاب۔ یہ 35 سال سے یہ کتاب میرے پاس ہے۔ پہلے اس کا نام تھا تبلیغی نصاب، انہی لوگوں نے نام رکھا تھا، اور اب انہوں نے اس کا نام جو ہے وہ رکھ دیا ہے فضائل اعمال۔ تو یہ انہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ فضائل اعمال کے مقدمے میں، تو فضائل اعمال جب کتاب ہی نہیں ہے تو مقدمہ کہاں سے آئے گا اس کا؟ انہوں نے یہ کہا کہ ڈاکٹروں نے کسی مرض کی وجہ سے انہیں کچھ عرصے کے لیے ذہنی کام کرنے سے روک دیا تھا، دماغی کام کرنے سے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس عرصے میں غنیمت جان کے انہوں نے فضائل اعمال لکھ دی، حالانکہ درحقیقت ایسا نہیں ہے۔ یہ جو کتاب ہے، جس کا جو رسالہ، جس کا مقدمہ میں انہوں نے بات لکھی ہے، وہ ہے، اس کا نام ہے حکایات صحابہ، اور یہ بات ہے 1357 ہجری کی۔ 1357 ہجری میں کوئی مرض لاحق ہوا اور ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ آرام کریں، دماغی کام نہ کریں۔ تو وہ دماغی کام کون سے تھے؟ حضرت شیخ الحدیث نے 50 برس تو درس حدیث دیا ہے، 50 برس، اور اس کے علاوہ جو ان کے پاس وقت ہوتا تھا اس کے اندر وہ تصنیف و تالیف کا کام کیا کرتے تھے، اور تصنیف و تالیف بھی اعلیٰ پائے کی، درجے کی۔ مثال کے طور پہ عربی زبان میں انہوں نے موطا امام مالک کی شرح لکھی جو 17 جلدوں میں چھپی، ضخیم جلدیں عربی میں۔ اسی طریقے سے بخاری کا ترجمۃ الابواب، اور بہت ان کی 100 سے زیادہ تصانیف ہیں۔ تو ان کے بارے میں انہوں نے یہ بیان کر کے، غلط بیانی کر کے
یہ رائے خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ لوگ ان کی بات پہ میں حیران ہوں، اس طرح سے آنکھ بند کر کے یقین کر لیتے ہیں کہ کوئی تصدیق کرنے تک کی زحمت نہیں کرتا۔ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں تمام چیزیں، اور اس کے بعد میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میری بات پر بھی یقین نہ کریں۔ بہت آسان طریقہ ہے تصدیق کرنے کا، کسی اپنی قریبی مسجد میں جہاں تبلیغی جماعت والے ہوتے ہوں چلے جائیں، ان سے ان کی کتاب تبلیغی نصاب یا فضائل اعمال جس نام سے بھی وہ ہے وہ کتاب لے کے اور خود کھول کے دیکھیں اس میں کہ حکایات صحابہ جو لکھی گئی وہ 1357 ہجری میں، حکایات کے مطلب واقعات صحابہ کے، انہوں نے اس موقع پر وہ جمع کر لیے، جمع کر کے ایک جگہ جمع کر کے اور انہوں نے چھپا دیا۔ فضائل قرآن یہ ایک رسالہ ہے، اس میں فضائل اعمال کا حصہ، یہ 1348 ہجری میں یہ رسالہ لکھا گیا، یعنی جسے یہ کہہ رہے ہیں کہ دماغ کی خرابی کی کیفیت میں لکھا تھا، یہ 1348 9 سال پہلے، اس مرض سے 9 سال پہلے۔ اور انہوں نے دماغی مرض کہا ہے، وہ دماغی مرض نہیں تھا، یہ تصریح اس میں کم از کم مقدمے کے اندر موجود نہیں ہے، انہوں نے اپنی طرف سے اسے گھڑا ہے۔ فضائل نماز ہے، یہ 1358 ہجری میں یعنی اس کے بعد لکھی گئی۔ فضائل ذکر بھی 1358 میں یعنی یہ اس کے 20 مہینے کے بعد لکھی گئی ہے۔ اسی طرح سے فضائل تبلیغ ہے 1350 میں یعنی 7 سال پہلے لکھی گئی، اور فضائل رمضان 1349 ہجری میں۔ یہ کتابیں اس ترتیب سے لکھی گئی رسالے، اور انہوں نے جو یہ دین کی غلط سلط تشریحات کرتے ہیں اس کے ذیل میں ان کی جرأتیں اتنی بڑھ گئیں کہ انہوں نے اب جھوٹ بھی بولنے شروع کر دیے ہیں۔ تو آپ میری بات کی تصدیق کریں، اور جب آپ اس کو صحیح پائیں، سچا پائیں، تو پھر آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اس کام میں میرا ہاتھ بٹائیں۔ ہمارے بزرگوں کی یہ صاحب بیٹھ کے توہین کرتے ہیں اور گستاخانہ کلمات ان کی شان میں کہتے ہیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، بلکہ ہم خوش ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے سامان بن رہا ہے، ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ مگر تشویش اس بات کی پر ہوتی ہے کہ 2 چیزیں اس وقت ہیں جو ان کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں۔ ایک یہ تبلیغی جماعت ہے فضائل اعمال، جو ان کا خاص ہدف اور نشانہ ہے، اور اس کی غلط تشریحات کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں ہر ایک پر ویڈیو بناؤں گا، جتنے ان کے اعتراضات ہیں سب کی وضاحت کروں گا میں۔ اور دوسرے جو ہے بہشتی زیور، جو جہیز میں دیا جاتا ہے بچیوں کو شادی کے وقت، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ دین صحیح عقائد پھیل رہے ہیں، اور یہ جو ہیں صحیح عقائد کے نام پر امت کے اندر انتشار پیدا کر رہے ہیں، ان کا کوئی اور کام نہیں ہے۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں انجینئروں کے، ڈاکٹروں کے اور غیر عالم، یہ جو خاص طور پہ یوٹیوب پر آ گئے ہیں اور انہوں نے تباہی مچا رکھی ہے، ان کے شر سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور ہمارا کام تو صرف پہنچا دینا ہے، عمل کرنا، ماننا نہ ماننا یہ اس کا کام ہے، جو سنیں اور جو ان کی پیروی کرنا چاہتا ہے وہ ان کی پیروی کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔